الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن جسمه فيما أبلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، جو تخلیق کی ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت. ہمیں جو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے اور انسانیت کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے. یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیوں سے بھی انسانیت کو فائدہ ہے. سانپ، بچھو، تمام حشرات الارض، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. یہ بیکار یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے بلکہ انسانیت کے لیے پیدا کیے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا جو ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، اس کی تمام چیزیں یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور انسان اور انسانیت، انسان جنات آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. جس طریقے سے یہ پنکھے چل رہے ہیں، بلب چل رہا ہے، یہ مائک ہے، اس کا کام جب تک اپنا یہ کام کرتا رہے گا، پنکھا ہوا دیتا رہے گا، لائٹ روشنی، بلب روشنی پہنچاتا رہے گا، یہ مائک جو ہے آواز اپنی پہنچاتا رہے گا، تو اسے رکھا جائے گا، اس کو مقام رہے گا. لیکن جب اپنا ایک کام کرنا چھوڑ دیں گے، روشنی دینا بند کر دے گا، یہ پنکھا ہوا نہیں دے گا، یہ مائک آواز دینا بند کر دے گا، اور اصلاح کے بعد بھی نہیں سدھرے گا، تو پھر ان کا ٹھکانہ کباڑا ہے یا کچرے کی جگہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے کسی مقصد کے تحت، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا تو کیا اللہ کی عبادت میں، اللہ کے رتبے میں، مقام و مرتبے میں کچھ بڑھوتری ہو جائے گی؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی اللہ کی بات. نہیں، اللہ کی تو عبادت لاکھوں کروڑ ان گنت مخلوقات عبادت کر رہے ہیں، فرشتے، بلکہ پتہ نہیں کب سے جو قیام میں کھڑے ہیں. بعض رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، بعض تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں تو ہزاروں سال سے پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں، جو سجدے کی حالت میں سجدہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو درخت آپ کو نظر آتے ہیں، یہ پیڑ نظر آتے ہیں، یہ قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور جب تک تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں. جب بھی ان درختوں میں سے کوئی درخت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا بند کر دیتا ہے تو اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو چوپائے نظر آتے ہیں، یہ جانور نظر آتے ہیں. یہ جو درخت ہیں یہ قیام کی حالت میں، آپ کو جانور نظر آئیں گے وہ رکوع کی حالت میں ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. قرآن سے ثابت ہے. تمام چیزیں جو دنیا کے اندر ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں جہاں بھی ہیں، وہ سب اللہ کی یسبح لہ ما فی السماوات والارض. جو چیز زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اپنے انداز میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں.
جو चौपाए हैं, जानवर हैं, वो रुकू की हालत में। इसी तरीके से जो मेढक के बारे में बुज़ुर्गों ने लिखा है वो तशहुद की हालत में। इसी तरीके से हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े हैं, वो सजदे की हालत में अपने रब की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जो इंसान को इबादत, इंसान और जिन्नात को पैदा किया है, उसमें अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इंसानियत के रुतबे और मकाम को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने मकाम दिया। अल्लाह खुद कहता है मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, तुम ये समझो कि अल्लाह को फ़ायदा पहुँचेगा, अल्लाह को कोई रिस्क बढ़ेगा, अल्लाह इससे बेनियाज है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी का मोहताज नहीं, न किसी नबी का, न किसी रसूल का, न पैगंबर का, न वली का। अल्लाह बेनियाज है, तमाम लोग अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह कहते हैं मैं तुमसे रिस्क नहीं चाहता, तुम ये ना समझो कि हम इबादत करेंगे, हम कमाएंगे तो अल्लाह। वमा उरीदु अन युतइमून, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे खिलाओ। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, अरे खिलाओगे तुम क्या, बल्कि अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह ही सबको पिलाता है, अल्लाह ही दुनिया में रखता है। इससे पहले तुम अपने आप पर, अपनी तख्लीक पर तो गौर कर, तू क्या था? तू एक लोथड़ा था, जब पैदा हुआ तू अपने हरकत नहीं कर सकता था, तू बोल नहीं सकता था, अपने मुंह से बोल नहीं सकता था, अपने जो है ज़रूरियात का बयान नहीं कर सकता था, कानों से सही सुन नहीं सकता था, अपने आँखों से सही से देख नहीं सकता था, हाथों का सही से इस्तेमाल कर नहीं सकता था, अपनी ज़रूरियात मुकम्मल करने के लिए अपने पैरों से तू जा नहीं सकता था। तो अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में दूसरी जगह कहता है या अय्युहल इंसान, हे मेरे इंसान, हे मेरे बंदे, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे उस करीम रब से किसने धोखे में डाल दिया है। अल्लाह मोहब्बत भरा अंदाज़ा इख्तियार कर रहा है। वो रब जिसने तुझे एक नापाक कतरे से बनाया, तेरी हैसियत नहीं थी, तेरी कोई औकात नहीं थी, तू धुल के गटरों के अंदर, बाथरूम के अंदर बहा दिया जाता था। अल्लाह कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन सांचे में, नमूने में, सांचे में ढाला है। तो पूरी इंसानियत में, पूरी मखलूक में से सबसे बेहतर, यहाँ तक कि चाँद सूरज से बेहतर तुझे बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को सबसे अच्छा और बेहतर बनाया, तुझे सब कुछ दिया। तुझे वो रब पता नहीं कब से तुझे हवाएं, ये ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तुझे पानी पिला रहा है, तुझे ग़िज़ाएं दे रहा है, पानी बरसा रहा है, और तुझे चला रहा है, चाहे तो धंसा देता। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, तू कहाँ जा रहा है? अपने करीम रब को छोड़ के, उस मेहरबान रब को छोड़ के, जो तुझे अपने अहकाम की नाफरमानी करते हुए भी खिला रहा है, तो उसके हुक्मों को तोड़ रहा है, फिर भी जो तुझे रिस्क दे रहा है, तो उसके खुले में खुला उसकी बगावत कर रहा है, फिर भी तुझे सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं तेरे घर के अंदर पहुंचा रहा है। वो रब जो तुझे हर मुसीबत और परेशानी से बचा रहा है, जैसे अपने फरमा बरदार नेक बंदों को रोज़ी पहुंचा रहा है, बारिश पहुंचा रहा है, ग़िज़ाएं उगा रहा है, तमाम अपनी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ कर रहा है, एक नाफरमान बंदे को भी पहुंचा रहा है। लेकिन तुझे क्या हो गया है उस करीम रब से जो तुझे सब कुछ दे रहा है, अपने हुक्मों को टूटने के बावजूद अलल ऐलान तो उसकी बगावत कर रहा है। अगर तू किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दे, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कर दे, किसी हुकूमत के किसी आइन के ख़िलाफ़ आइन शिकनी कर दे, बगावत कर दे, तुझे दहशतगर्द करार दिया जाए, कतश मार दिया जाएगा। लेकिन वो रब उसको छोड़ के कतर इंसान कहाँ कहाँ उस रब के हुकूमत पे, उस रब के बराबर शरीक करता चला जाता है, फिर भी रब धीर देता है। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, वो रब जिसने तुझे चाहा, जिस तरीके से ढाला, तू कुछ भी नहीं था, चाहता तो तुझे जानवर बना देता, तुझे बैल भैंस बना देता, तुझे गधा बना देता, तुझे कोई भी सूअर बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, दिन भर तुझे मेहनत से काम लिया जाता। लेकिन अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया,
پھر انسان بنانے کے باوجود مسلمان تو غور کر، تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اس سے مزید کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تجھے پیدا فرما دیا، جس میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی خواہش ہوا کرتے تھے، تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں کہ ہمیں امت محمدی ہم پیدا فرما جائے۔ اے انسان، پھر بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ انسان فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا، ہرگز نہیں، تو بل تکذبون بالدین، تو اس دن کو، یوم محشر کو، بدلے کے دن کو بھول چکا ہے؟ تو کیا سوچتا ہے کہ تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو بس کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اللہ تجھے حساب نہیں لے گا۔ اللہ نے یہ جوانیاں دی ہیں، یہ عمریں دیا ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے، یہ مال و دولت دیا ہے، اللہ نے 30 سال 20 سال 60 سال کی جو عمر دی ہے، کیا یوں ہی چھوڑ دے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ تم یوں ہی بیکار ہی پیدا کر دیے گا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں رب کی طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے؟ نہیں، اللہ ضرور حساب لے گا۔ اللہ کہتا، میں نے تمہیں بہترین عمر دیا تھا، بہترین جوانی دیا تھا، بتا تو نے اسے کہاں کہاں لگایا؟ میں نے تجھے بہترین جسم دیا تھا، میں نے بہترین جسم دیا، ایسا جسم، ایسی آنکھیں لگائی تھی، ایسا دل دیا تھا، اگر خراب ہو جاتا دنیا کی طاقتیں مل کے تجھے دے نہیں سکتی تھی۔ ابھی ایک عرب کے ایک شخص 80 سال عمر ہے، دل کا دورہ پڑا، دل کا کوئی مسئلہ پیش آیا، علاج ہوا، ان کا پرچہ بنا، بتایا 50 لاکھ روپے اس کے صفائی کے، اس کے علاج کرنے کا۔ وہ شخص بزرگ تھے، رونے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کہیں کہ ہم کم کر دیں اگر آپ کو کچھ فیس زیادہ لگ رہی۔ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ فیس زیادہ ہے، یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں 1 کروڑ دے سکتا ہوں، لیکن مجھے رب کی اس کریم مہربانی پر سوچ کے رو رہا ہوں، تو میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے کہ 80 سال سے مجھے بغیر ایک پیسے کے کتنی دل کی دھڑکنے کی طاقت دے رہا تھا، بغیر پیسے کے سانسیں دے رہا تھا، غذائیں دے رہا تھا، لیکن 1 روپے اس نے نہیں دیا۔ آج 1 گھنٹے کے لیے 50 لاکھ روپے ایک دنیا مانگ رہی۔ تو وہ رب کی مہربانیوں کو یاد کرو، وہ رب کتنی نعمتیں اپنے بندوں کو دے رہا ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ اپنے رب کے احسانات کو فراموش کر بیٹھا ہے، اپنے رب کے احسانات کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے کہ تمہیں ہم نے جوانی دیا تھا یا عمر دیا تھا، تم نے کہاں کہاں لگایا، میرے لیے کتنا لگایا، اور دنیا کے لیے فضول کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑنے میں کہاں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کہاں کہاں لگایا۔ 20 سال گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 50 سال، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، ابھی سمجھ بوجھ نہیں آئی کہ اب وہ اللہ سے توبہ کرتے، ان کے دل اللہ سے ڈرتے، خوف کھاتے، اچھے عمل کے لیے تیار ہوتے، گناہوں سے توبہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی ذکر کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ کیا اب بھی اس کے بعد انہیں یہ تمنا ہے کہ وہ 200 سال جیتے رہیں گے؟ یہ اب تو انسان کو تیاری کر لینا چاہیے تقریباً۔ اب تو انہیں یہ بالوں کا پک جانا، کمر کا جھک جانا، لا علاج بیماریوں کا لگ جانا، یہ علامات موت ہیں۔ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے بڑا۔ اللہ کہتے ہیں ہم پوچھیں گے، انسان کے قدم اس وقت تک میدان محشر سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کچھ سوال نہ کر لیا جائے۔ یہ عمر کے بارے میں پوچھے گا اللہ، یہ جسم دیا اللہ نے، یہ نعمتیں دی، یہ پوچھے گا۔ اللہ کہے گا تم نے اسے کہاں لگایا، اللہ کہے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ حلال کمانے کا طریقہ ہو، حرام سے انسان بچے۔ اللہ پوچھے کہ میں نے علم دیا تھا، کتنا عمل کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، پھر کما کے جو حق تھا تجھ پر اس کو صحیح جگہ لگایا نہیں لگایا۔ تو انسان یوں ہی بیکار ہی نہیں پیدا کر دیا گیا، اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے مقصد کے لیے اللہ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، تاکہ انسان جائے امتحان گاہ، وہ بھیجا گیا ہے، وہ کامیابی کرے، وہ محنت کرے، پھر اللہ کے جب لوٹ کر آئے، اللہ کے یہاں عیش و آرام والی زندگی گزارے۔
جیسے کہ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ قاریہ کے اندر، کہ وہ لوگ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ جن کا پلڑا، جن کا میزان بھاری ہوگا، جھک جائے گا، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ لوگ من چاہی زندگی میں ہوں گے، عیش و آرام والی زندگی میں ہوں گے۔ اور وہ پلڑا کن کا بھاری ہوگا؟ جن کے عمل دنیا میں اچھے ہوں گے، انہوں نے قرآن کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، منشاہی منمانی زندگی کو نہیں گزارا ہوگا، اپنے خواہشات نفس سے بچ کر رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ لوگ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ان کا پلڑا، اعمال والا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر جو چاہیں گے ان کے لیے اللہ کہہ دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، آج تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل میں خواہش ہوگی، جو تمہاری تمنا ہوگی، بس ارادہ ہوگا تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے، اور جو چیز تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے۔ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے رب کی مان کے آئے ہوں گے تو انہیں نہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ آئندے کا خوف ہوگا، نہ کیے کا پیچھے کیے کا کوئی پچھتاوا اور حزن و ملال ہوگا، نہیں، وہ کہیں گے ہم واقعی بہت اچھا کر کے آئے، دنیا میں ہمیں لگا کرتا تھا کہ یار ہم تھوڑا سا اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بظاہر نقصان سمجھ میں آتا ہے، نقصان سمجھ میں آتا ہے، گھاٹا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی زندگی صحیح تھی، ہم نے رب کی جو مانی، قرآن کی مانی، حدیث کی مانی، وہی صحیح ہے، اب ہمیں افسوس نہیں ہوگا، اب ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ میں نہیں جانا پڑے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو وہ حاویہ میں ہوں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ جانتے ہیں کہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہے، زبردست آگ ہے، جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے تیز ہے، اس میں ان کو جانا ہے، جن کا ترازو اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا زیادہ ہوگا۔ تو اب آج ہم سب غور کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نیکیاں کتنی ہو رہی ہیں، اچھے اعمال کتنے ہو رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے اعمال ہم کتنے کر رہے ہیں، اور اللہ کو غصہ دلانے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہم لوگ کتنے اعمال کر رہے ہیں، یہی سے اندازہ ہو جائے گا۔ جن کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے یہاں، تو سمجھ لیں ان کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جن کی خلاف شریعت گزر رہی ہے، جنہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، دنیا کے کاموں میں تو پورا ٹائم ملتا ہے، نکل آتا ہے، راتوں کی ذریعے قربان کر دیا کرتے ہیں، اپنا دن بھوک چھوڑ دیا کرتے ہیں، کھانا چھوڑ دیا کرتے ہیں، پہننا چھوڑ دیا کرتے ہیں، نہانا چھوڑ دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے کئی مہینوں سالوں تک دور ہو جایا کرتے، انہیں یہ چیزیں آسان لگا کرتی ہیں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں طرح طرح کے بہانے نظر آیا کرتے ہیں، تو ان کا پلڑا آگے ہلکا ہونے والا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہونے والا ہے۔ اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے۔ آگے جو پہلے میں نے سورت پڑھی تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، انسان ٹوٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہے، پورے انسان، مگر کچھ لوگ مستثنیٰ کریں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جن کا عقیدہ اچھا ہو، جن کا ایمان درست ہو، وہ اللہ کو صحیح طریقے سے ماننے والے ہوں، اللہ کی شریعت کو صحیح سے فالو کرنے والے ہوں، صرف اللہ ہی کے آگے جھکنے والے ہوں، اللہ ہی سے مانگنے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کہیں پر چڑھاوے والے نہ ہوں، اللہ کے علاوہ کہیں ذبیحہ کرنے والے نہ ہوں، تو وہ ایمان لے آئے۔ سب سے پہلی شرط، اکثر انسانیت یہاں پھنس جاتی ہے، جب تک خوشی ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا دکھ آیا، کوئی پریشانی آئی تو فوراً انسان رب سے دعائیں کیا، نہیں قبول ہوئی، بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی، فوراً کسی نے بتایا یہاں فلاں جگہ جاؤ، فوراً انسان بھٹکا، اپنا ایمان برباد کر گیا، فوراً انسان اپنا ایمان برباد کر گیا۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے، تکبر کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم دعائیں کریں گے کیسے قبول ہوگا، اللہ تو بہت دور ہے،
कोई ना कोई हमें होना चाहिए, हम तो बड़े गंदे बंदे, उस शैतान के धोखे में है, उन्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह तो कहते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान के सहरग से भी ज़्यादा करीब है। इंसान कहे तो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे बुलाए तो, मुझे पुकारे तो मैं हर जगह सुनने को तैयार हूँ। ये किसने तुम्हें बहका दिया है? ये शैतान तो चीरा चालबाज है, मक्कार है, वो तो कसम खा के आया है, वो तो अहद करके आया है कि वो इब्न आदम को जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। वो आगे से आएगा, पीछे से आएगा, दाएं से बाएं से पूरा जोर लगा देगा। अल्लाह ने कह दिया है जो तेरी मानेगा, तेरे बताए हुए तरीके पर चलेगा, लअमला अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, मैं उनको तेरे साथ जहन्नम में दाखिल कर दूँ। तो सबसे पहले बताया वो लोग सही है, खसारे में नहीं है जिनका अकीदा दुरुस्त हो, ईमान बिल्लाह, ईमान पर तवक्कुल हो, अल्लाह ही को सब चीज़ें समझे। मुसीबत देने वाला अल्लाह, मुसीबत हटाने वाला अल्लाह, मौत व ज़िंदगी देने वाला अल्लाह, बेटा देने वाला, लेने वाला, मौत व हयात देने वाला सिर्फ अल्लाह। वअमिलुस सालिहात, और आगे अमल सालिह करें, अच्छे अमल करें। अल्लाह ने जो कहा है उसे पूरा करे, अल्लाह ने जिसे मना किया उनसे रोक दे, उनसे रुक जाए, अपने आप को कंट्रोल कर ले। दिल तो करता है गलत काम किए जाए, उनमें मन जाए, थोड़ा सा मज़ा है, थोड़ा सा फ़ायदा आता है वक्ती तौर पर, जिस तरीके से खुजली होती है तो खुजाने में वक्ती तौर पर तो मज़ा आता है, लेकिन बाद में उसका अंजाम जानते हैं आपको नुकसान है। तो इसी तरीके से गुनाहों वाली ज़िंदगी है, रब से दूरी वाली ज़िंदगी है, वक्ती तौर पर तो मज़ा है लेकिन वो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो फरमाया वो लोग खसारे में, नुकसान में नहीं है जो अपना अकीदा सही रखे, ईमान अल्लाह पर रखे, वअमिलुस सालिहात, कि इसी पर बस नहीं है बल्कि अमल सालिह करें, अच्छे अमल करें, अपने रब की बताए हुए अहकाम को पूरा करें। व तवासौ बिल हक़, कि बस इसी पर बस नहीं बल्कि काफ़ी नहीं है, जो हक़, जो सही चीज़ें हैं, कुरान हदीस के अमाल हैं, वो जो खुद भी करे, अच्छे अमाल उनकी दावत करें, उन दूसरों को हक़ पहुँचाए, दूसरों को बताए। कोई गलत चीज़ देख रहा है, गलत चीज़ माशरे में हो रही है, घर में खिलाफ शरीयत काम किए जा रहे हैं, उनको डट कर मुकाबला करें, खड़ा हो जाए। जिस तरीके से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, आज ये पूरी उम्मत पर फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्दन फ़र्दन, क्योंकि हदीस के अंदर आता है मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को होता हुआ देख रहा है, कोई खुले आम बुराई हो रही है, छुप के हो रही है, पता है आपको, देख रहे हैं, आपके घर में एक बंदा है जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, सूद का काम कर रहा है, नमाज छोड़ रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, पड़ोसियों के दिलों को दुखा रहा है, रास्तों में खाना पीना फेंका जा रहा है, हड्डियाँ डाली जा रही है, मस्जिद के ऐन सामने खाना डाला जा रहा है। अब किसी बंदे मर्द मुजाहिद खड़े हो कि मर रहा मिनकुम मुनकरन, तुम में जो शख्स किसी बुराई को होता हुआ देख रहा है, मस्जिद के नमाजियों को, मुसल्लियों को तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि सूअर आके यहाँ खड़ा होता है, तो खड़ा होकर रोकें। वरना अफजल जिहाद कलिमतु अदल इंद सुल्तान जाए, अफजल जिहाद ये है कि हक बात आदमी जाबिर लोगों के सामने कह दे, लेकिन बुराई कौन ले, बुराई कहे कौन? मस्जिद के सामने, हम किसी के घर के सामने डालें तो अच्छा लगेगा। तो बताया जो किसी बुराई को, कहीं गलत अमल को होता हुआ देख रहा है, फ़ौरन अपनी ताकत है तो उसे अपने हाथ से रोक दे। हाथ से नहीं रोक सकता, समझा दे भाई गलत है, कि नहीं करना चाहे, नमाज छोड़ रहा है, घर में औलादे हैं, पड़े सो रहे हैं, मनहूसियत उतर रही है, बेबरकती हो रही है, शैतान कानों में पेशाब कर रहा है, कुरान पाक की तिलावत नहीं की जा रही, हदीस पाक का मुताला नहीं किया जा रहा, घरों में खुले आम गाने चल रहे, नंगी तस्वीरें चल रही, फिल्में चल रही हैं, खुदा की बगावत की जा रही है। अब अगर कोई शख्स मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए, होगी बगावत होगी, बुराई हो तो हो जाए, मैं अपने रब की बगावत नहीं करूँगा, अपने रब के हुक्मों को नहीं तोड़ूंगा। फरमाया तो अगर कह सकते तो कहो, अगर ये भी नहीं कह सकता फमन लम यस्तति' फइल्लम यस्बिर, तो अगर ये भी कोई नहीं कह सकता तो अपने ज़बान से रोक दे, ये भी नहीं कर, तो उस अमल को जो गुनाह वाला हो रहा है, खिलाफ शरीयत कोई काम हो रहा है, तो उस अमल को बुरा जाने, यानी उस अमल को खुद न करे, कभी अपने आप को उस अमल से बचाए।
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، سود بازی گناہ۔ اکثر مسلمان یہ تو سمجھتے نہیں کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ، شراب پینے سے زیادہ، سود کھانے سے بھی زیادہ۔ اللہ کے پتہ نہیں کتنے سجدوں کو بندہ مسلمان چھوڑ رہا ہے، کھلے عام چھوڑ رہا ہے، مؤذن پکار رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ رب جو تجھے روزی پہنچا رہا ہے، تجھے زمین سے غلہ دے رہا ہے، چاہے تو اس کی نافرمانی کرتے زمین کے اندر دھسا دے، ڈھیل دیے ہوئے۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان، اے پیارے انسان، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اگر ابھی نہیں لوٹ رہا، ابھی رجوع نہیں کر رہا، تائب نہیں ہو رہا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اگر تو آج نہیں آتا، اپنے من سے نہیں آتا، پھر تو مر جائے گا، پھر تیری سانسیں اٹک جائیں گی، تو پی بھی نہیں پائے گا، بول بھی نہیں پائے گا، کھا بھی نہیں پائے گا۔ جیسے پہلے شروع میں تھا تو بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، ایک وقت پھر آنے والا ہے بستر میں لگ جائے گا، سانسیں اٹک جائیں گی، تو بات نہیں کر پائے گا، تیرے سب لوگ تیرے عزیز و اقارب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کچھ وصیت بھی نہیں کر پائے گا، پھر تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں پٹی باندھ دی جائے، گھٹنے انگوٹھوں میں پٹیاں باندھ کر کے تجھے زبردستی میرے پاس لایا جائے، پھر جان تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر تو ہوگا اور میں ہوگا، پھر بھی میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تیرے اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، چھپا کے قبر کے اندر تیرا میرا معاملہ ہوگا۔ رب اتنا کریم و رحیم ہے جو بندوں کے عیوب کو، بندوں کے عیبوں کو، بندوں کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے، لیکن انسان یہ نہ جانے کہ رب بس یوں ہی بھیج دیے گئے، یوں ہی چھوڑ دیے، کچھ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے اسکول کے مدرسوں کے اگزام ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ٹیچر بھی ہوتے ہیں، نگران بھی ہوتے ہیں، بچے اپنی کاپیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ صحیح بھی لکھتے ہیں، غلط بھی لکھتے ہیں، جیسا سوال ہوتے ہیں، آنسر ہوتے ہیں ویسے جواب دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ غلط بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہاں جو نگران ہوتے ہیں ٹوکتے ہیں کسی کو کہ تم غلط لکھ رہے ہو یا صحیح لکھ رہے ہو؟ ٹوکتے ہیں؟ نہیں ٹوکتے نا، جیسا لکھنا ہے لکھ لو، جیسا کرنا کر لو، وہ تو جب حساب کا معاملہ آئے گا، چیکنگ کا مسئلہ آئے گا، ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، تب بتایا جائے گا کسے پاس کرنا ہے کسے فیل کرنا ہے۔ تو سمجھ لیں دنیا امتحان گاہ ہے، جو جیسا کر رہا ہے سب کو چھوٹ ہے، ابھی کر لو، قرآن کے مطابق ہے، جیسے سوال ہے ویسے جواب لکھو گے کرو گے تو کامیابی ہے، اس کے خلاف کرو گے تو ابھی چھوٹ ہے، مرنے کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، رزلٹ ہمارے سامنے آئے۔ اس لیے دوستو اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ بہت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ پیچھے والی زندگی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ فی الحال دیکھتا ہے کہ تیرا دل ابھی کیسا ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور اپنے اچھے اعمال شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔